أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وإذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ماشاءاللہ سردی بھی ہے، دور دور بھی بیٹھے ہیں، قریب ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سردی بھی نہیں لگے گی۔ ہر مشقت کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ اور دین کی بات جتنی طلب کے ساتھ سنیں گے اللہ تبارک و تعالی اتنا دل کے اندر اتارے گا۔ ایک بڑا مجمع تو چائے کی طرف چلا گیا ہے، حالانکہ ضروریات کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بہت ہی بڑا کرم، اس کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں ویسے اللہ کی رحمتیں، نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فقیر آدمی تھا، غریب آدمی تھا۔ اس کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، تم کلیم اللہ ہو، اللہ سے بات کرنے والے نبی ہو، اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے، مال کی زیادتی کیونکہ میرے پاس یہ پھٹے پرانے۔ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مال میں کمی کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی بات کو لے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس مالدار سے کہنا کہ وہ جو ہماری بارہا شکر گزاری کرتا ہے نا، اس سے کہنا کہ وہ ہماری شکر گزاری کرنا چھوڑ دے، مال کم ہو جائے گا۔ وہ غریب فقیر آدمی سے جا کر کہنا کہ وہ ہر حال میں ہماری شکر گزاری کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر اس مالدار سے کہا تو اس مالدار نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ایسے خالق اور مالک کی میں ناشکری کروں جس نے مجھے اتنا شان اور شوکت والا بنایا، اتنا مال و دولت والا بنایا، ہرگز میں اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک برتن تھا، اس میں اناج کے دانے تھے، وہ بھی موتی ہو گئے۔ ابھی غریب فقیر پھٹے پرانے کپڑے والا اس سے آ کر کے کہا کہ دیکھ، اللہ فرما رہے ہر حال میں تو اللہ کی شکر گزاری کر۔ وہ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا خاک اللہ کی شکر گزاری کروں؟ کیا دھول مٹی اللہ کی شکر گزاری کروں؟ میرے بدن پر یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اسی وقت ایک طوفانی ہوا چلی جو اس کے بدن پر جو پھٹا پرانا کپڑا تھا اسے بھی مار کر لے کر چلے گئی، بغیر کپڑے والا ہو گیا۔ تو نعمتوں کی شکر گزاری پر اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ جو نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، جو دیے ہیں وہ بھی اللہ چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ایمان
سب سے بڑی نعمت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ایمان کی شکر گزاری کرے گا ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ کسی نے کہا کیسے؟ فرمایا کہ نعمتوں کی شکر گزاری پر نعمتیں بڑھتی ہیں، ایمان کی شکر گزاری پر ایمان بڑھے گا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ کتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا۔ ایک مفتی صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے سجدے میں سر رکھ کر موت تک یوں دعا کرے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان دیا، مسلمان بنایا۔ فرمایا کہ وہ بندہ سجدے میں سر رکھ کر موت تک دعا کرتا رہے گا تو ایمان کے حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی کی قیمت ہے تو وہ ایمان والے کی قیمت ہے۔ دنیا کی بقا وہ مسلمانوں کی برکت سے ہے۔ پوری دنیا جو چل رہی ہے، اطمینان اور چین سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایمان والوں کی برکت سے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک غیر ایمان والا آیا تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو آ رہا ہے تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مالدار شخص ہے، اگر کسی کے گھر نکاح کا پیام بھیجیں لوگ اپنی لڑکی کو اس کی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اگر یہ کسی کی ضمانت دے شورٹی تو لوگ قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھتے کیا ہیں کہ ایک مسلمان صاحب آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو آ رہے ہیں یہ تمہارے نزدیک کیسے ہیں؟ صحابہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے غریب فقیر آدمی ہیں، اگر کسی کے گھر نکاح کا پیام بھیجیں کوئی قبول نہ کرے، کسی کی ضمانت دے شورٹی تو بھی قبول نہ ہو، اور یہ کسی کی طرف متوجہ ہوں بات کرنے کے لیے، کوئی قریب ہو کر بات بھی نہ سنے۔ تو میرے دوستو، بزرگ، بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو پہلا آدمی گزرا ہے نا، غیر ایمان والا، مالدار، اس سے پوری دنیا بھر بھی جائے تو میرے ایک مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے درجات کو، اس کی قیمت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، پوری دنیا جو کھا رہی ہے، پی رہی ہے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہے، وہ ایمان والوں کی برکت سے ہے۔ ہاں، ایمان والوں کی برکت سے ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل کی کتابوں میں ایک قصہ لکھے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، سفر میں جا رہے تھے، یہ غیر ایمان والا آیا، اس کے بدن پر دھاگا باندھا ہوا تھا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے، اکثر غیر ایمان والے مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں، سفروں میں چلے ہیں۔ جب ان بزرگ سے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ دونوں مل کر سفر شروع کیا، چلتے رہے۔ 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 6 دن گزرے، 8 دن گزر گئے۔ اب یہ غیر ایمان والا، اسے بھوک شروع ہوئی، پیاس شروع ہوئی، پریشان ہوا اور حضرت سے کہا کہ حضرت اب بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اللہ سے کچھ مانگ کے کھلائیں نا۔ وہ بزرگ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی کہ اللہ اس غیر ایمان والے کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا نہ فرما۔ اللہ سے مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان کو اتارا، اس غیر ایمان والے سے کہا کھانا کھا، وہ بھی کھایا، حضرت بھی کھائے، اور کھانے کے بعد پھر چلنا شروع کیے۔ 2 دن گزرا، 4 دن گزرا، 6 دن گزرے، 8 دن گزر گئے تو حضرت نے سوچا کہ یہ پھر کہیں مجھ سے سوال نہ کر دے۔ اس
غیر ایمان والے سے حضرت نے فرمایا کہ اب تو تیرے خدا سے مانگ کے کھلا. وہ تو غیر ایمان والا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, اسے زمین پر دبایا اور دبا کر کے کچھ دعا کرنے لگا. تھوڑی دیر میں دیکھتے کیا ہیں کہ آسمان سے 2 دسترخوان اتر گئے. کتنے دسترخوان؟ حضرت کی دعا پر 1 اور غیر ایمان والی کی دعا پر 2 دسترخوان. اس غیر ایمان والے نے حضرت سے کہا کہ حضرت کھانا کھائیں. حضرت نے کھانے سے انکار کر دیا, بولے میں نہیں کھاتا. کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, اللہ والے اکابر بزرگان دین مشتبہ کھانوں سے بھی بچتے تھے. ناجائز حرام تو دور کی بات, مشتبہ کھانوں سے بھی بچتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بکریاں چوری ہو گئی اور معلوم ہوا کہ وہ بکریاں شہر کی بکریوں میں مل گئی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بکریوں کے پالنے والے خسائیوں کے پاس جا کر کے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے. کسی نے 7 سال کہا, کسی نے 8 سال کہا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 8 سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. کیوں؟ کہ وہ چوری کی بکریاں کٹ کر کے دکان میں بکے اور میں لا کر اپنے گھر میں نہ کھا لوں. کیسا احتیاط تھا, کیسا اپنے آپ کو بچاتے تھے. تو اس غیر ایمان والے نے حضرت سے کہا کہ حضرت کھانا کھائیں. حضرت نے کہا میں نہیں کھاتا. اس غیر ایمان والے نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کھانا کھائیں, میں 2 خوشخبریاں آپ کو سناتا ہوں. یہ کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. اسی وقت وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. پھر اس کے بدن پر جو دھاگا تھا وہ توڑ دیا. پھر حضرت سے کہا کہ حضرت میں نے یہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ مسلمان کا تیرے یہاں کوئی مقام ہے, قیمت ہے, تو اس مسلمان کی برکت سے مجھے کھانا دے. تو اللہ نے کتنے دسترخوان اتارے تھے؟ 2 دسترخوان. تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, پوری دنیا جو کھا رہی ہے, پی رہی ہے, عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہے, وہ ایمان والوں کی برکت سے ہے, کلمہ گو کی برکت سے ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, ایمان والا اپنی قیمت کو نہیں جانتا, اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. آج دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے دل میں بات لاتا ہے, اس کو یہ ملا, اس کو یہ ملا, اس کے مکانات دیکھو, اس کے فرنیچرز دیکھو, اس کا کاروبار دیکھو, اس کی تجارت دیکھو. دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر دل میں بات لاتا ہے. جو سینے کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, یہ کتنی بڑی دولت ہے. آج یہ بات ذہن سے نکلی ہوئی ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, آج اللہ حفاظت کرے, اللہ معاف فرمائے, کہ ایمان والا ہر لائن سے فکر کرتا ہے, ہر ایک بارے میں سوچتا ہے. اپنا گھر کی فکر اسے ہوتی ہے, اپنے بیوی بچوں کی فکر اسے ہوتی ہے, اپنی کاروبار و تجارت کی فکر اسے ہوتی ہے. فکر نہیں ہوتی تو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں ہوتی, ایمان پر مرنے کی اسے فکر نہیں ہوتی. حالانکہ سب سے زیادہ اپنے ایمان کی خاتمے کی مجھے اور آپ کو فکر کرنا تھا. میں اور آپ اسی کے تعلق سے سب سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہوں. دیکھیں حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, شروع سے ایمان والے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان لائے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں, محنت کرتے کرتے یقین تو بنایا, لیکن ان کو فکر کیا تھی کہ کیسا میرا ہوگا, آخرت میں میرا کیا ہوگا, موت پر میرے زبان پر کلمہ جاری ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کرنے والی چیز تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ نبیوں کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, فرمایا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, اور فرمایا کتنا ساتھ دینے والے, وہی کے اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا. لیکن میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, جب دنیا سے جانے کا وقت ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کچھ کہہ کر فرما رہے
مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں آخری وقت میں میرے ہاتھ سے اسلام نہ چھوٹ جائے۔ اتنے بڑے صحابی، نبیوں کے بعد مقام ہے، پہلے خلیفہ ہیں، میرے دوستو اتنی فکر کرتے تھے۔ حضرت عمر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ جس راستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ کئی قرآن شریف کی آیتیں ان کی رائے پر اللہ نے اتارا ہے، پھر بھی میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، جب دنیا سے جانے کا وقت ہے، سر زمین پر ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اپنے ابا کا سر اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ بیٹا عبداللہ، میرے سر کو تو زمین پہ ڈال دے، میں سر کو زمین پر لگڑتا رہوں۔ ایک مفتی صاحب نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین پر لگڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا میرے سر کو تو زمین پہ ڈال دے کہ میں اپنے سر اور پیشانی کو زمین پر لگڑتا رہوں، اللہ کو رحم آ جائے، اللہ میری بخشش کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو، جنہوں نے سب کچھ حاصل کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی یافتہ تھے، یہ سب سے زیادہ حضور کے قریبی تھے، وہ سب سے زیادہ خاتمے کے لیے ڈرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، میں کس غفلت میں پڑا ہوا ہوں، میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو اس کے تعلق سے فکر کرنا ہے۔ امام یہاں تک کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں 120 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، ان کی صحبت میں رہا، ان سے فیضاب ہوا، میں نے ان کو دیکھا، صبح کھا لیتے، شام کی فکر نہیں، رات کو کھا لیتے، دوسرے دن کی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن خاتمے کے لیے ڈرتے تھے، آخرت کے بارے میں ڈرتے تھے کہ میرا کیا ہوگا۔ ہر صحابی اس کے بارے میں ڈرتے تھے اور خوف کھاتے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، سوچیں، ذرا غور کریں کہ میں بھی تو ایمان والا ہوں، میں نے حضور کی زندگی نہیں پائی اور میں اس زمانے میں ہوں اور میں اپنے ایمان کے تعلق سے مطمئن بیٹھا ہوا ہوں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ، میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، شیطان ہے نا، شیطان یہ انسانوں کا، بالخصوص ایمان والوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی یہ محنت، اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ایمان والا بغیر کلمے کے دنیا سے جائے۔ وہ تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو جہنم کے حوالے کروں گا۔ یہاں تک کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کو موت کے وقت میں شیطان آ کر بہکا رہا ہے، کہہ رہا ہے اے امام راضی، تو کہتا ہے نا اللہ ایک ہے، اس کی دلیل دے، اس کا پروف دے۔ ایک دلیل پیش کیا، کاٹ دیا، 2 پیش کیا، کاٹ دیا، 3 پیش کیا، کاٹ دیا، یہاں تک کہ 100 کے قریب دلائل اللہ ایک ہونے کے پیش کیا تو سب کو کاٹ دیا۔ وقت کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت ہے تو شیطان آ کر کے کیا کر رہا ہے؟ بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ موت کی سی حالت ہو گئی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو، وہ یہاں تک کہ بیٹوں نے، شاگردوں نے موت کے آخری وقت میں کلمہ پڑھا رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لیں، کہہ رہے نہیں، ابھی نہیں۔ پھر بیٹوں نے کلمہ پڑھایا، کہہ رہے نہیں، ابھی نہیں۔ پھر کلمہ پڑھایا، کہہ رہے نہیں، ابھی نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ افاقہ ہوا، ہوش آیا تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کی موت کسی حالت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو کلمہ پڑھایا تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ابھی نہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، اس وقت شیطان میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگا اے امام احمد بن حنبل، تو ایمان ساتھ لے کے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں،
اس وقت تک نہیں جب تک آخری کلمہ میرے زبان سے نہ نکل جائے، اس وقت تک میں تیرے حربوں سے، تیری جال سے، تیری چال سے چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ کون ہے؟ وقت کے امام ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کی 100 مرتبہ زیارت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ جس کی اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، تو موت پر شیطان ان کو بہکا سکتا ہے، تو میرا اور آپ کا کیا ہے؟ میرے دوستوں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم زندوں میں سے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے آپ بھی ذرا بولو نا، ہم زندوں میں سے ہیں۔ زندوں میں رہ کر کے ہم بہک جاتے ہیں، موت پر ہوش بھی نہیں ہوگا۔ اب ہوش میں ہے نا، اب ہوش میں ہیں، ہوش میں رہ کر بہک جاتے ہیں، موت پر ہوش بھی نہیں ہوگا، اس وقت میرا آپ کا کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کے تعلق سے متفکر رہنا ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب جوہلا دامت برکاتہم، ان کی مجلس میں بیٹھ کر میں نے یہ سنا، جب بندے کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، ایمان والے کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، تو شیطان ماں کی شکل بنا کر کے آ کر بہکاتا ہے، باپ کی شکل میں آ کر کے شیطان بہکاتا ہے، بیوی بچوں کی شکل میں آ کر کے بہکاتا ہے، بہن بھائی کی شکل میں آ کر شیطان موت کے وقت میں بہکاتا ہے، اور یہاں تک کہ پڑوسیوں کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، خاندان و قبیلے والوں کی شکل میں آ کر کے شیطان بہکاتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا میں یہودی ہو کے مری ہوں، لہذا کامیاب ہو چکی ہوں، تو بھی یہودی ہو کے مر جا، کامیاب ہو جائے گا۔ کام نہیں چلا، باپ کی شکل میں آ کر کے بہکاتا ہے، یہاں تک کہ آ کر کہتا ہے بیٹا میں نصرانی ہو کے مرا ہوں، لہذا کامیاب ہو چکا ہوں، تو بھی نصرانی ہو کے مر جا۔ کام نہیں چلا تو بت پرست مشرک ہو کے مر جا، کامیاب ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کون بچ سکتا ہے؟ ایک بات بتائیں، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں کی شکل، میری امی کی شکل، میری والدہ کی شکل میں، میرے ابو کی شکل میں، میرے ابا کی شکل میں کوئی آ کر موت کے وقت میں مجھے بولے تو میں کیا کہوں گا؟ ارے میری امی جی ہے، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرا برا کہنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، کون بچے گا؟ بتائیں کون بچے گا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بچے گا جو گھر گھر جا کر اللہ کی بڑائی بولا ہوگا، در در جا کر اللہ کی بڑائی بولا ہوگا، گلی گلی، کونچا کونچا، بازار بازار، علاقے علاقے، محلے محلے، ملک در ملک جا کر کے اللہ کی بڑائی بولا ہوگا کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، کامیابی اور ناکامیابی کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کی دعوت دیتے دیتے اللہ کی بڑائی بولتے بولتے اس کا یقین دل کے گہرائی میں اترے گا، تو موت پر یقین سے زبان پر کلمہ آئے گا، اور اس وقت میرے دوستو بزرگوں یہ بندہ کہے گا کہ نہیں میں اللہ کے یعنی اللہ کی توحید، نبی کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے گا۔ یہ اصل فکر ہے، اسی لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ ہر ایک ایمان والا اپنے ایمان کے بنانے میں لگے، اپنے یقین کے بنانے میں لگے۔ ہم غافل نہیں کرتے، ہم تو متفکر کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے خاتمے کی فکر ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے، ہر ایک کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ وہ محنت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اگر ہم نے ایمان کی محنت نہیں کی، دعوت کی محنت نہیں کی، اس ماحول میں اگر ہم نہیں رہے، تو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، کوئی نہ کوئی ماحول میں بندہ پھنسے گا، اس ماحول کا بندہ رہ جائے گا۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل کی کتابوں میں ایک قصہ لکھے ہیں۔ ایک آدمی تجارت کرتا تھا، پکار کے تجارت کرتا تھا، 10 روپیہ، 11 روپیہ، 12 روپیہ،
10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, यहां तक कि जब उसके दुनिया से जाने का वक्त आया तो लोगों ने उसे कलीमा पढ़ाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। तो मौत के आखिरी वक्त में वो कह रहा था 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, ये बोलते बोलते उसकी मौत आ गई। एक आदमी शराब का आदी था, हमेशा शराब पी करके जिंदगी गुजारता था। जब उसका दुनिया से जाने का वक्त आया तो लोगों ने उसे कलीमा पढ़ाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। तो मौत के आखिरी वक्त में वो कह रहा था शराब का गिलास तू भी पी मुझे भी पिला, तू भी पी मुझे भी पिला। ये बोलते बोलते मौत आ गई। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जो आदमी जिस माहौल में होता है उसका असर दिल जरूर लेता है। जब दुनिया से जाने का वक्त होता है जो दिल में होता है वही जुबान पर आता है। हमारे कर्नाटक का किस्सा है, एक आदमी होटल चलाता था और जो वेटर्स होते ना उनको कहता था हाफ प्लेट दे, फुल प्लेट दे, हाफ प्लेट, फुल प्लेट, हाफ प्लेट, फुल प्लेट। इस तरह अपने होटल में ये मालिक कहता था। एक जमात उसके होटल के पास आई और आकर उससे कहा भाई साहब थोड़ा ईमान सीखने के लिए, यकीन बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलो। वो कहने लगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, देखो मैं कितना बिजी हूं, गिराक आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। जमात वाले कहने लगे भाई साहब ये तो मौत तक है, मौत से पहले ईमान सीखना है। वो कहने लगा चलो निकलो यहां से, चलो हटो। किनको कहा? जमात वालों से। वो तो खामोश चले गए, यही सिखाया गया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कुछ घंटे गुजरे, एकदम से उसे सीने में दर्द हुआ, बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जल्दी जल्दी लोग पकड़े, ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट किए तो डॉक्टरों ने देखा कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक हुआ है, सख्त हुआ है। अच्छा, होश आते ही कह रहा है हाफ प्लेट, फुल प्लेट, हाफ प्लेट, फुल प्लेट। नर्स थी ना, नर्स, वो कहने लगी भाई ये तेरी होटल नहीं है, ये हॉस्पिटल है, ये नर्सिंग होम है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, फरमाया कि बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बेड पर पड़ा हुआ है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बचेगा नहीं। रिश्तेदार आ गए, खानदान वाले आ गए, उसमें से किसी ने सोचा चलो इसे कलमा तलकीन करा लेते। यहां तक कि धीरे धीरे से उसको कलमा पढ़ा रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। तो मौत के आखिरी वक्त में वो कह रहा था हाफ प्लेट, फुल प्लेट, हाफ प्लेट, वो फुल प्लेट। ये बोलते बोलते उसकी मौत आ गई। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, सोचें, जरा गौर करें कि मैं कैसा जिंदगी गुजार रहा हूं। उस चीज पर मेरा सबसे ज्यादा वक्त लगता है जो चीज मुझसे छूट जाने वाली है। उस माल पर मेरा सबसे ज्यादा वक्त लगता है, वो माल मुझसे छूट जाने वाला है। उस घर के बनाने में लगा हुआ हूं, मौत पर वो घर छूट जाता है। उस कारोबार में मेरा सब कुछ लग रहा है, जो कारोबार मेरा छूट जाने वाला है। जिंदा हूं, सारे हिसाब किताब कर रहा हूं, और जब मरता हूं ऐसे ही छोड़ के चले जा रहा हूं। लॉकडाउन में हमारे बेंगलोर में एक तमिल मुसलमान तरकारी का कारोबारी सुबह रात को 3 बजे, उसे सुबह कहते हैं वो लोग, 3 बजे तरकारी वाले तो जल्दी जल्दी जाते हैं, वो जाकर के यहां से कोई लहरी आई, ट्रक आई, यहां से आई, उसे खरीदा, उसे बेचा, इसे किया, वो किया। 10 बजे तक मोटी पैसों की रकम लेकर आ जाता था। 40-60 में एक घर बनाया और बना करके बड़ा अच्छे अंदाज में घर बना करके पेंट मारने वालों को कहा पेंट मारो। पेंट मारा, माल का नशा, खूब माल अल्लाह ने उसे दिया। उसने कहा पेंट मारो। जब पेंट मारा, आकर दूसरे दिन तीसरे दिन देखा, कहने लगा इद नल्ला इल्लेपा, वेरे कलर अड़ी काया, ये कलर सही नहीं है, दूसरा कलर मार। दूसरा कलर मारे तो कहने लगा इदु कोड़ो नल्ला इल्ले वेरे अड़ी। तीसरी मर्तबा कलर मारा, तीसरी मर्तबा मारे तो कहने लगा इदु कोड़ो नल्ला इल्ले पा वेरे अड़ी।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, चौथी मर्तबा कलर मारे, फिर आकर कह रहा था ये भी सही नहीं है कलर, दूसरा कलर मारो। पांचवी मर्तबा वो पूरे बिल्डिंग को, 40-60 के घर को, बंगले को कलर मारा तो कहने लगा इदु कोड़ो नल्ला इल्लेपा, वेरे कलर अड़ी। 6 मर्तबा मारा। लॉकडाउन का जमाना गुजरा तो एकदम से उन्हीं दिनों में उसे वीजिंग शुरू हुई, सांस में तकलीफ हुई। एक हॉस्पिटल गया, जाकर के कहा कि मुझे एडमिट कर लो। वो कहने लगे वो जमाना तो ऐसा था बेड का मिलता था। लोग हॉस्पिटल में कहने लगे बेड खाली नहीं है। ये कहने लगा, तमिल मुस्लिम कहने लगा 1,00,000-1.5 लाख देगा, मुझे बेड दे। डॉक्टर जब देखे कि इतने पैसे मिलते तो उसको एडमिट कर लिया। यहां तक कि उसी कोरोना में उसका इंतकाल हो गया और उसी में उसको पैकेज बनाया और बना करके यहां तक के खबरस्तान ऐसे ही उसे लेकर गए, वहीं नहलाया। वहां जो कोरोना के जो पेशेंट्स जो मरे हैं 10 फीट अंदर खोद करके दफनाते, वहां दफन कर दिया। ये खबर में चला गया। ये 40-60 का जो घर इसने बनाया था, हूं का तू कुफल पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग भाइयों, जो छूटने वाला है उस पर हमारी जिंदगियां लग रही हैं, खप रही हैं, मिट रही हैं। जो हमेशा हमेशा काम आने वाली है उसके पीछे मेरा वक्त कितना लगता है। हम बैठे हुए हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें मालूम नहीं आने वाला कल हमें क्या ला रहा है। लखनऊ का एक नवाब अपने महल में टहल रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर। सामने जमुना बहती थी, नदी। एक फकीर आया और आकर के झोला लटकाए हुए, झोला रखा, उस जमुना के पानी से वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर झोले में से रोटी निकाला, उस रोटी में नमक रखकर पानी में डुबो करके खाया और खाने के बाद उसी झोले पर बिछाकर सर रखकर सो गया। ये जो नवाब अपने महल में टहल रहा था, छत पर टहलते टहलते उसने देखा ये सारा मंजर। देखते देखते कहने लगा, अल्लाह से दुआ करने लगा कि अल्लाह मेरी सारी दौलत तू इसे दे दे, इसका सुकून मुझे दे दे, इसका सुकून मुझे दे दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, माल से राहत नहीं है, दौलतों से राहत नहीं है, बैंक बैलेंस से राहत नहीं है, कारोबार के बढ़ने से राहत नहीं है। राहत वो अल्लाह की इताअत में है, अल्लाह के मानने में है, रसूलुल्लाह के तरीके में है। आमाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने राहत रखी है। इसीलिए ईमान बनाने की हम सबको फिक्र और मेहनत करना है। वो ईमान कैसे बनता है? वो दावत देते देते यकीन बनता है। अल्लाह की बड़ाई बोलते बोलते यकीन दिल के गहराई में उतरता है। जब ईमान बनता है तो आमाल में जान होती है, नमाजें हकीकत वाली होती हैं और दुआएं असरदार होती हैं। दुआएं क्या होती हैं? असरदार होती हैं। यकीन की कुव्वत वो अमल में जान पैदा कर देती है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, बहुत बड़े बगीचे और बाग और खेतियां उनकी थी। उनकी निगरानी करने वाला जो बाग की निगरान था, वो आकर हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगा कि हजरत बारिशें नहीं हो रही है, गर्मी और हरारत बढ़ गई है, अगर बारिशें नहीं हुई तो हमारे बागात सूख जाएंगे, हमारी खेतियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया? वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ की। फिर उसी में से किसी से कहा कि आसमान की तरफ देखो कि कहीं अबर तो नहीं नजर आ रहा है, और देख करके कहा कि हजरत परिंदे का जो पर है ना, उतना अबर नजर आ रहा है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर रकात बांध करके नमाज में लगे। नमाज पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। नमाज के बाद किसी को घोड़ सवार करा करके भेजा, जा देख कर आ। देख कर आकर के कहने लगा कि हजरत बारिश हुई है, आजू बाजू में बहुत सारे मकानात, महल्लात, कोठियां थी, वहां नहीं, सिर्फ हमारे बगीचों में, हमारे बागात में बारिश हुई है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, ये है अल्लाह से लेना, ये है अल्लाह से लेना।
فرمایا کہ کبھی دنیا کی طرف، مخلوق کی طرف، اسباب کی طرف نظر نہیں گیا. کس کی طرف نظر گیا؟ اللہ کی طرف نظر گئی. ہر حال میں ایمان والا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ابھی میں نماز پڑھ کے اللہ کو سناؤں گا، اللہ کی مددوں کو میں دیکھوں گا. ایک صحابی کفر اور اسلام کے مقابلے پر ہیں اور لڑائی لڑ رہے ہیں. دیکھو ان کو ان کی نماز کی فکر ہوئی. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے. ان کو فکر ہو رہی ہے کہ اللہ میری نماز. یہاں تک کہ یہ دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ، اے اللہ یہ جو سورج ہے نا اس کو تو روک دے. گائے، بھینس، بکری اور کوئی مخلوق کو کہتے تو ٹھیک تھا. یہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ یہ سورج کو تو روک دے. میرے دوستو، بزرگو، بھائیوں، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ سورج رکا رہا. یہ رکعت باندھ کر کے نماز پڑھے اور پوری نماز پڑھ کے سلام پھیرا. السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. جیسے ہی سلام پھیرا اس کے بعد سورج غروب ہو گیا. یہ ہیں حضرت صحابہ. کیونکہ میرے دوستو، بزرگو، بھائیوں، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا اور دادا کیا تھے؟ میرے دوستو سوچیں، ایمان والے بھی نہیں تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لایا تو کیسا یقین بنایا، کیسا اللہ سے لینے والے بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلیفہ ہیں. مدینے کے اندر قحط سالی ہو گئی. مدینے شہر کے اندر بارش بند ہو گئی، پیداوار ختم ہو گئی، غلہ ختم ہونے لگ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظامی امور میں لگے ہیں کہ لوگوں کے لیے کھانے کا نظام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا ایک وقت 50,000 یا 5,000 لوگوں کے کھانے کا نظام چل رہا تھا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مصر کے گورنر تھے. ان کو حکم نامہ بھیجا کہ ہر قسم کا غلہ اور اناج یہاں بھیجا جائے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین اتنا غلہ اور اناج میں بھیج رہا ہوں، پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا، آخری اونٹ مصر سے نکلے گا. اتنا غلہ بھیج رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا نظام کر رہے تھے. اتنے میں ایک صاحب بکری کو ذبح کیا. ذبح کر کے چمڑا نکالا. چمڑا اور ہڈی تھا، گوشت ہی نہیں تھا. ان کی چیخ نکل گئی. اسی حال میں غنودگی، سو گئے. خواب میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے ہمارا سلام کہنا. عمر سے کہنا کہ عمر کو کیا ہوا، عمر تو عقل مند تھا. اب یہ صحابی بیدار ہوئے، دوڑے دوڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سنایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خواب سنایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہاں علماء فرماتے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا. جمع کر کے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی. بڑے بڑے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ موجود تھے. انہوں نے کہا، امیر المؤمنین بات تو وضاحت کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بنی ہوئی ہے. وہ اعمال کے ذریعے سے اللہ سے مانگنے کے بجائے وہ انتظام میں لگے ہوئے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، فوری طور پر نماز غالباً پڑھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے. اتنا دعا کی، مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. سارے صحابہ دعا کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا کی، بجلیاں کڑکنے لگی. اس بجلیوں میں آواز آئی کہ عمر نے ہم سے مدد مانگی، یہ لو ہم نے عمر کی مدد کی. اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ میرے دوستو بزرگو بھائیوں سارا قحط دور ہو گیا. یہ ہے فرمایا کہ میرے دوستو بزرگو بھائیوں ہمیں اللہ سے لینا ہے، اعمال کے ذریعے سے لینا ہے، نماز کے ذریعے سے لینا ہے. لیکن نماز بھی تو ہماری نماز ہو، نماز بھی تو ہماری نماز ہو، ہم اللہ سے لینے والے ہوں. دیکھو میرے دوستو بزرگو بھائیوں، شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے.
شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے، لیکن شہد بھی تو اصلی ہو۔ نماز میں اللہ کی مددیں اتریں گی، حقیقت والی نماز ہوگی تو ہوگا۔ آج ہماری نمازیں کیا ہیں؟ سوچیں کہ کس حال میں میرا گزر ہوتا ہے۔ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی ذکر تسبیح تلاوت کرتا ہوں، کیا میری نماز سے میرے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ ہاں، میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟ کیا حالات آ جاتے ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو کیا میری نظر اللہ کی طرف جاتی ہے؟ دیکھیں، تھوڑے حالات آ جاتے، ہماری نظر اللہ سے ہٹ کر کے مخلوق کی طرف نظر چلے جاتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ ہیں۔ جب ان کا دنیا سے رخصت ہونا ہو گیا، ان کے شاگردوں نے، ان کے مریدین نے قاب میں حضرت کی زیارت کی، پوچھا کہ حضرت کیا گزری؟ آپ تو بڑے بزرگ اور بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے سامنے میں نے عبادت کو رکھنا چاہا، نماز ہے، روزہ ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، اس کو رکھنا چاہا، لیکن اس میں کمی تھی، خامی تھی، کمزوری تھی، اسی لیے میں نے اللہ کے سامنے توحید کو پیش کیا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ گزشتہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کیے، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ کون کریں گے؟ اللہ کریں گے۔ جب میں نے اللہ کے سامنے توحید کو پیش کیا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، جب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اچھا توحید کو پیش کرتا ہے، یاد کر اس رات کو تو کچا دودھ پی کر سویا تھا، آدھی رات کے حصے میں تیرے پیٹ کا درد آیا تھا، اس وقت تیری نظر مجھ سے ہٹ کر کچے دودھ پر چلے گئی تھی۔ ارے اس وقت تیری توحید کہاں گئی؟ اس وقت تیرا ایمان کہاں گیا؟ اس وقت تیرا یقین کہاں گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دودھ کے اندر درد ہوتا ہے کہ درد ہم پہنچانے والے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، وقت کے اتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ پکڑنے پر آئے تو کیسا پکڑ لیے؟ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، اور میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں؟ رکعت باندھتے تو میری نظر کہاں چلے جاتی ہے، میرا ذہن کدھر چلے جاتا ہے؟ ہمارے ایک صاحب بمبئی کی تشریف لائے تھے 97 میں، بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ان کا، جو ہمارے شکاری پاڑلے میں اجتماع ہوا تھا، اجتماع کی محنت ہو رہی تھی، تو وہ فرما رہے تھے، ایک مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، رکوع کیا، سجدے سے اٹھ رہا تھا، وہ 5 روپے کا کوائن ہے نا، وہ لڑکتے ہوئے آگے کی صف میں چلا گیا، 2 صف آگے۔ اب یہ رکعت میں کھڑا ہوا، ایک آدمی ادھر سے آ رہا تھا، تو وہ جو کوائن تھا وہ اٹھا کر اس کے طرف ڈالنے کے لیے اٹھایا، تو یہ رکعت باندھ کر مت اٹھا، یہ میرے ہیں۔ نماز میں میرے دوستو ایسی ہماری نمازیں ہیں، بتاؤ ہم اللہ سے کیسے لینے والے بنیں گے؟ نماز تو اللہ سے لینے کے لیے ملی تھی، اللہ سے لینے کے لیے ملی تھی۔ اسی لیے یقین کے سیکھنے کے لیے راہ خدا میں نکالا جاتا ہے، ایمان کے بنانے کے لیے راہ خدا میں نکالا جاتا ہے، اعمال کے بنانے کے لیے راہ خدا میں نکالا جاتا ہے۔ ایک عورت، میرے دوستو بزرگوں، امریکہ میں، اللہ حفاظت کرے، اللہ معاف فرمائے، کہ فسق و فجور میں پڑی تھی، اللہ نے ہدایت دی، ایسے ہی جماعت کے صاحب نے اس سے نکاح کیا، پھر اسے راہ خدا میں لے کر گئے، 3 دن لے کر گئے، 15 دن لے کر گئے، یعنی چلے میں لے کر گئے، اور اللہ کے راستے میں کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ سے لینا سکھاتے ہیں۔ پوری دنیا مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ دینے والے ہیں۔ ایک مرتبہ، کئی مرتبہ وقت لگایا، جب سیکھا، یقین بنا ہوا تھا، فرمایا کہ آم کا سیزن چل رہا تھا، آم کا زمانہ۔ اب اس عورت کو آم کی طلب ہوئی، اس نے کیا کیا کہ شوہر کو فون لگانے کے لیے، لانڈ لائن کا زمانہ گھما رہی تھی، اتنے میں خیال آیا، کیوں میں اپنے شوہر کو بولوں؟ میرے شوہر بھی تو مخلوق ہیں، میں تو اللہ کو بولوں گی۔ کیا کیا اس عورت نے؟ فرمایا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے آم کی طلب ہو رہی ہے، اے اللہ مجھے تو آم کھلا۔ شام کو شوہر آئے، گھنٹی بجائی، بیل بجائی، دروازہ کھولا، دیکھتے کیا ہے؟ شوہر کے ہاتھ میں 5 کلو آم ہے۔ بیوی بولی، دوسری تیسری بات بعد میں کریں گے،
میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا آم لانے کے لیے، آپ کیسے آم لائے؟ تو شوہر کہنے لگے بھائی جب میں دکان سے اپنی فیکٹری سے آ رہا تھا تو میری نظر آم کے دکان پر پڑی، میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں گھر آم لے جاؤں، اسی لیے آم لے کر آیا ہوں۔ دیکھا میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ بہن وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ کو سناتی ہے، اللہ براہ راست اس کے شوہر کے دل میں بات ڈال کر گھر کو آم پہنچاتے ہیں۔ ہم بھی کبھی مشق کریں، کبھی اللہ کو سنائیں، اللہ کو بتائیں۔ میرے دوستوں اکابر کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی طرف نظر جائے، تدبیر اختیار کرنا سنت قرار دیا گیا، اس کے بعد میرے دوستوں دوسری طرف جائیں، یہ حکم ہے۔ فوراً نظر چلے جائے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں اعمال کے اندر جان پیدا ہو، نماز میں جان پیدا ہو، اس کا علم بھی ہمارے پاس ہو۔ وضو کرنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کرنے اور پڑھنے کی چیزوں کو میں درست کروں۔ میں جہاں بھی کھڑا ہوا ہوں اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ میری نظر، میری زبان، میرے کان کس کے تابع ہوں؟ اللہ کے تابع ہوں۔ حال کے عمل کو ہم پہچانیں۔ اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے، آج غفلتیں ہر گھر میں ہیں۔ جو بازار کی غفلت ہے، جو راستوں کی غفلت ہے، آج گھروں کے اندر ہے۔ دیکھیں پہلے بڑے بڑے کمروں میں، بڑے بڑے ہال میں گناہ کرنے لوگ جاتے تھے، آج گھروں کے اندر گناہ ہو رہا ہے۔ ایک صاحب فرما رہے تھے گھر کے اندر نہیں، گھر کے کمرے میں گناہ ہو رہا ہے۔ غافلین، اتنی غفلت میں آج ایمان والے پڑے ہوئے ہیں۔ بتاؤ میرے دوستوں بزرگوں، کیسی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مددیں، برکتوں کا نزول ان گھروں میں کہاں ہوگا جہاں گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں آج کہنا پڑتا ہے ہر ایک، اللہ حفاظت کرے، یہ جو موبائل ہے آج غافل بنا کر کے ہم سب کو رکھا ہے۔ بوڑھا بھی اس میں ملوث ہے، عورتیں بھی ملوث ہیں، نوجوان بھی ملوث ہیں، بچے بھی ملوث ہیں، سب اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ گھروں میں خیر کہاں، برکت کہاں؟ ہندوستان کا قصہ ہے، ایک فیملی رشتہ دار تقریب میں، شادی میں جا رہے تھے، جوان لڑکا 22-23 سال کا، چل بیٹا، وہ کہنے لگا میں نہیں آؤں گا، میں گھر میں رہوں گا۔ ماں کہہ رہی، باپ کہہ رہی، بہن کہہ رہی چلو چلو، میں نہیں آتا، میں گھر میں رہوں گا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ آنے کو تیار نہیں، وہ چلے گئے شادی میں، اب یہ گھر میں تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، شام میں یا اگلے دن گھر آئے، دروازے کو کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے کو تیار نہیں۔ ہندوستان کا قصہ ہے، کتنا آدھا گھنٹہ دروازے کو کھٹکھٹایا، مارا، کوئی کھولنے کو تیار نہیں۔ آخر کیا کیا، پڑوس والوں کو بتایا، دیکھو ہمارا بچہ گھر کے اندر ہے، دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ پریشان ہو رہے تھے تو پڑوس کے لوگ آئے، دروازے کو توڑا، پھوڑ کے دیکھتے کیا ہیں کہ یہ مر گیا ہے، 22-23 سال کا، اور ننگا مادر ذات، بغیر کپڑے کے ہے، اور ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل میں نیٹ چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بتاؤ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ایسی غفلتیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے غفلت کو چھوڑیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ رکھیں، تسبیحات و تلاوت کے ساتھ رہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ یہ آخرت کے سنورنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو منور کرتا ہے۔ آج ذکر چھوڑ کر، تسبیح و تلاوت چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ حفاظت کرے، اللہ معاف فرمائے۔ قرآن شریف ہے نا، قرآن شریف سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر۔ فرمایا جو قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے دل منور ہوتا ہے، اللہ دلوں کو سکون اور چین دیتے ہیں، کیونکہ ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ متوجہ رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم رہیں۔ یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں تنہا نہیں چھوڑے، دعاؤں کے ساتھ جوڑے ہیں۔ ہر وقت کا وظیفہ، ہر وقت کی دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، بتایا کہ ایسا زندگی گزارو۔
ایک مرتبہ حضرت صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو بھائی، رات کو سوتے ہوئے کوئی آیت الکرسی پڑھے تو ایک فرشتہ آ کر کے اس کی نگرانی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ ذرا بولو سونے والے، کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو، رات کو سوتے ہوئے کوئی آیت الکرسی پڑھے گا تو ایک فرشتہ اس کی نگرانی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابہ کا مجمع چھڑ گیا، صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ایک صحابی آ کر اپنے گھر میں بستر پر بیٹھے ہیں، بستر پر بیٹھتے ہی حضور کی بات یاد آئی، بستر پر بیٹھے بیٹھے آیت الکرسی پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جیسے ہی صحابی نے آیت الکرسی پڑھی تو ایک فرشتہ گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے، اور یہ صحابی اس کا جواب دے رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ کیسا یقین حضرت صحابہ کو اعمال پر تھا، میں یہ وظیفہ، یہ دعا میں پڑھوں گا، اب اللہ کی مدد آئیں گی۔ اسی لیے یقین کی بنیاد پر جو عمل کیا جاتا ہے اس کے نفع کو بندہ دیکھے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا، کہنے لگا کہ حضرت بستی میں آگ لگ گئی، بہت سارے مکانات جل گئے، آپ کا بھی مکان جل جائے گا۔ حضرت نے کہا کہ نہیں جلے گا۔ پھر دوسرا آدمی بھاگا بھاگا آیا، آ کر کہا کہ حضرت بستی میں آگ لگی، مکانات جلے، آپ کا مکان جلنے کے قریب ہے، بولے نہیں جلے گا۔ تیسرا آدمی بھاگا بھاگا آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت بستی میں آگ لگ گئی، پورے مکانات جل گئے، آپ کا بھی مکان جل گیا۔ حضرت نے فرمایا نہیں جلے گا۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ مکان جل گیا تو ہم بھاگیں گے، دوڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، چون چرا بھی نہیں کہا کہ نہیں جلے گا۔ چوتھا آدمی بھاگا بھاگا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت بستی میں آگ لگی، بہت سارے مکانات جل گئے، جب آپ کے مکان کے قریب آگ آئی تو وہ آگ بجھ گئی، آپ کا مکان صحیح سلامت ہے۔ اسی میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ کیسا یقین تھا کہ آپ کا مکان نہیں جلے گا؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھر سے باہر نکلے یا صبح میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، شام میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انت رب لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابت انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اگر کوئی صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، نہ اس کے گھر کا نقصان ہوگا، نہ اس کی بیوی بچوں کا نقصان ہوگا، نہ اس کے کاروبار کا نقصان ہوگا، نہ خود کا نقصان ہوگا۔ یہ صبح میں نے دعا پڑھ لی تھی، اگر تمہاری بات پر میں یقین کر لیتا تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو جاتی۔ میرے دوستو، ہم اعمال یقین کے ساتھ کریں گے، اللہ کی مددوں کو ہم دیکھیں گے۔ محافظ اللہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ بندے کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج یہ ذہن سے بات نکلی ہوئی ہے، ذہنوں سے بات نکلی ہوئی ہے، اسی لیے اعمال کے ساتھ ہم رہیں۔ پتہ نہیں کون سا موڑ کب آ جائے، کب بندہ دنیا سے چلے جائے، اللہ کے سوا کون جانتا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک سلام پھیروں، دوسرا سلام پھیرنے کا مجھے بھروسہ نہیں،
بتاؤ میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب کو اپنے اعمال کے ساتھ رہیں۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے نا، یہ ماحول ہے، اس میں ماحول ملتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، خود کی حفاظت یہ ماحول سے ہے۔ گھر کے اندر ماحول یعنی دین کا ماحول ہوگا، گھر کی عورتیں بچے ماحول کی وجہ سے بچتے ہیں، اسی لیے ماحول کے ساتھ رہتے ہیں تو آدمی اعمال میں لگے رہے گا، اعمال کرتا رہے گا۔ ابھی ہم لوگ ساؤتھ افریقہ میں گئے، دیکھا کہ چارواں یا پانچواں لڑکا وہ حافظ قرآن ہے۔ گھروں میں ماں یعنی بیٹی حافظ قرآن ہے، اور یہاں تک کہ بیٹے حافظ قرآن ہیں، اور دوسرے بیٹے دیکھا وہ عالم دین ہیں۔ فرمایا کہ اتنا پیارا ماحول۔ میرے دوستوں، ماحول کے بنانے کی ہم سب کو فکر کرنا ہے۔ دیکھو یقین بنتا ہے نا، فرمایا جب یقین بنتا ہے تو ہر ایک کے حقوق کے ادا کرنے کی بندہ فکر کرتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت سارے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بتایا، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے وطنی بھائیوں کے بھی حقوق فرمایا۔ آج حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ آج اللہ حفاظت کرے، اللہ معاف فرمائے، نوجوان لڑکا، بیٹا، بیٹی دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے امی سے کہتا ہے کہ امی کھانا لا کر دو، پانی لا کر دو۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا بہترین دروازہ فرمایا، لیکن ماں کو اف کہنا یہ سب سے بڑا گناہ فرمایا۔ اس سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ اسے بھی حرام کر دیتے، لیکن آج دسترخوان پہ بیٹھ کر نوجوان امی سے کہتا ہے سالن لاؤ، کھانا لاؤ۔ میرے دوستوں بزرگوں، سوچیں ذرا سوچیں۔ ایک نوجوان صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ایک بڑے میاں ان کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بڑے میاں کون ہیں؟ وہ نوجوان صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ابا ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے ابا ہیں؟ دیکھو جب یہ چل رہے ہوں ان کے آگے نہیں چلنا، جب یہ کھڑے ہوں ان سے پہلے نہیں بیٹھنا، ان کا نام لے کر نہیں پکارنا، ان کو برا نہیں کہنا۔ کس کو؟ ابا کو۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، سوچیں کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک بڑے میاں باہر کے حصے میں بیٹھے تھے، بڑی عمر تھی، نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا، ایک درخت تھا، وہ جھاڑ پر باپ نے دیکھ کر جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ جھاڑ پو کالا کالا ہے نا، کیا ہے بیٹا؟ جوان بیٹا کہنے لگا کوا با وہ۔ ایک دو منٹ گزری تو پھر باپ نے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ جھاڑ پو کالا کالا ہے نا، کیا بیٹا؟ کوا با وہ، زور سے کہنے لگ گیا۔ بڑی عمر ہو جاتی ہے تو ہوتا ہے۔ پھر دو چار منٹ گزرے، پھر جوان بیٹے سے باپ نے کہا کہ بیٹا یہ جھاڑ پر کالا کالا ہے نا، کیا بیٹا؟ نوجوان بیٹا یہاں تک کہ جھڑکنے لگ گیا، جھنکانے لگ گیا۔ کتنی بار کہہ رہا ہوں کوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا؟ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اسی طرح میں یہاں بیٹھا تھا، تو چھوٹا سا سال سوا سال کا تھا، میرے گود میں تھا، تو نے مجھ سے پوچھا کہ ابا جھاڑ پو کالا ہے نا، کیا ہے؟ میں نے کوا کہا، تو نے دوسری مرتبہ پوچھا تو میں نے کوا کہا، تو نے تیسری مرتبہ پوچھا تو بھی میں نے کوا کہا، یہاں تک کہ 17 مرتبہ تو نے مجھ سے پوچھا، 17واں بار بھی میں نے تجھے کوا کہا، تجھے جھنکایا نہیں، جھڑکا نہیں، تو نے مجھے 3 مرتبہ کو جھڑک دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہمارے ماں باپ ہمیں کیسے پالے ہوں گے؟ ہاں کیسی ہماری پرورش کی ہوگی؟ باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے، ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، کسی طرح میرے بچوں کا مستقبل بن جائے، کسی طرح میرے بچے کا پیٹ بھر جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا گناہ کرنے والا نافرمان اللہ کے اوامر کے توڑنے والے کو اللہ موت کے بعد پکڑیں گے، لیکن ماں باپ کے ستانے والے کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں پکڑ لیتے ہیں، دنیا میں پکڑ لیتے ہیں۔
اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں فرمایا جن کے ماں باپ ہیں وہ خوش نصیب ہے، آج ان کو راضی کر لیں، یا ماں باپ کی رضامندی اللہ روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، ایسی جگہوں سے اللہ اسے روزی پہنچاتے ہیں یہ سوچ نہیں سکتا، اور بری موت سے بچاتے ہیں اور عمر درازی کے اللہ فیصلے فرماتے ہیں۔ آج رشتے ناتے، اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، رشتے ناتے آج ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، خاندانوں میں غیبتیں، بہتان، برائیاں، اور یہاں تک کہ حسد و کینہ بغض خاندانوں میں بھرا ہوا ہے۔ اتنی غیبتیں، کوئی رشتہ دار، چار عورتیں جہاں جمع ہو جاتی ہیں اتنی غیبتیں، اتنی برائیاں کرتی ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ آج مرد بھی یہی حال میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جو رشتے ناتے توڑتا ہے، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 جگہ اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے جو رشتے ناتے توڑتا ہے، خطا تعلق کرتا ہے۔ آج کل کے نوجوان ہیں نا، کہتے ہیں میں چاچا سے بات نہیں کرتا، ان سے بات کیے ہوئے 2 سال ہو گئے، میں تایا سے بات نہیں کرتا، ان کو ملے ہوئے 3 سال ہو گئے، میرے ماموں کی عادت مجھے پسند نہیں، میں میری بڑی بہن کو ملتا ہی نہیں، میری خالہ کے پاس گئے ہوئے مجھے 5 سال ہو گئے، میری پھوپھی کی مجھے عادت پسند نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں سوچیں، آج ایمان والا رشتے ناتے توڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل کی کتابوں میں قصہ لکھے ہیں، جہنم کے تہہ سے یہ گردن نکلے گی، بہت لمبی گردن ہوگی، بہت سارے گنہگاروں کو وہ چنے گی، لیکن وہ گنہگار بھی ہوں گے جو رشتے ناتے توڑنے والا ہوتا ہے، اسے چن چن کر لے جا کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈالے گی، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ میرے دوستوں آج معمولی ہم سمجھتے ہیں، رشتے ناتوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے ایک آدمی کا سفر تھا، اس کے پاس درہم و دینار پونجی پیسوں کی تھی، ایک بڑے بزرگ اللہ والے تھے، ان کو امانت کے طور پر وہ دیا، کہا کہ حضرت اس کو رکھیں میں واپس آ کر لوں گا، امانت کے طور پہ رکھیں۔ وہ چلا گیا، ایک عرصے کے بعد آ کر پوچھا تو حضرت کا انتقال ہو گیا، گھر والوں کو پوچھا تو گھر والوں نے لا علمی ظاہر کی، علماء کے پاس گیا، جا کر علماء اکرام سے کہا تو علماء اکرام نے کہا کہ ارے وہ تو بڑے نیک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، ایسا کرو زمزم کے کنویں میں جا کر کے آواز لگاؤ۔ میرے دوستو بزرگوں یہاں ایک بات ذہن میں لانی چاہیے، آج ہمارا تعلق علماء سے کٹا ہوا ہے، علماء حق کے پاس ہم جائیں، اپنے مسائل کو رکھیں، اپنے مسائل کا حل ان سے معلوم کریں۔ علماء ہمارے لیے رہبر ہیں، ورث الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء ہیں، علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آج ہمارا تعلق علماء سے کٹ گیا ہے، ہم یوٹیوب میں دیکھ کر مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا معلوم جو بول رہا ہے کہ وہ علماء حق ہے کہ نہیں، ہمارے عقیدے کا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے علماء کے پاس جائیں، 2 زانوں بیٹھ کر اپنے مسائل، رمضان ہے، زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے، مسائل کا حل معلوم کریں۔ اب یہ علماء کے پاس گیا، کہا زمزم کے کنویں میں آواز لگاؤ، وہ بڑے بزرگ تھے، جا کر آواز لگایا، کوئی جواب نہیں۔ پھر علماء کے پاس گیا، جا کر کہا تو کہنے لگے ارے ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ بڑے بزرگ بڑے اللہ والے تھے، ایسا کرو وہ جو کافروں کی روحوں کا کنواں ہے، بوڑی جو برہوت کہا جاتا ہے، وہ فلاں جنگل میں ہے، وہاں جا کے آواز لگاؤ۔ جا کر کے آواز لگایا تو لبئی، کہا کہ حضرت میری پونجی، میرے پیسے، کہا کہ میرے گھر کے فلاں کونے میں زمین میں دبا کر کے میں نے رکھے ہیں، میری بیوی بچوں کو جا کے بول دے وہ تمہیں دے دیں گے۔ تو اس نے حضرت کو پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑے بزرگ بڑے اللہ والے، اور یہ کافروں کی روحوں کا کنواں برہوت، اس میں کہا خراسان ایک شہر ہے، وہاں میرے کچھ رشتہ دار تھے، میرے خاندان والے تھے، میں نے ان سے خطا تعلق کر لیا تھا، بات چیت کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے جہنم کے کنارے ہوں، بچ سکوں گا کہ نہیں بچ سکوں گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے دوستوں سوچیں، آج ہم رشتے ناتے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں،
اسی لیے 4 دن کی زندگی ہے، ہنستے کھیلتے. ارے میری امی اور پھوپھی کا مسئلہ ہے، لیکن میں پھوپھی سے اچھا بات کروں. میرے ابا اور ماما کا مسئلہ ہے نا، میں اپنے ماما سے اچھا بات کروں. میرے چاچا اور ابا کا مسئلہ ہے، لیکن میں اپنے چاچا سے اچھی بات کروں. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی کہ اللہ جس نے جوڑا تو جوڑ دے، جس نے توڑا اللہ ان کو جدا کر دے. اسی لیے مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ موت کا ہے، مسئلہ قیامت کے دن کا ہے. اسی لیے اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزارے ہیں. دیکھو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہمارے آگے والے رشتہ دار جتنی بھی زیادتی کر لیں، لیکن میں اچھا ان سے برتاؤ کروں، اچھا ان کا خیال کروں، اور ان کے لیے میں صالح بن جاؤں، ان کی مدد کرنے والا ہو جاؤں. کتنے ایسے رشتہ دار ہوں گے میرے دوستوں بزرگوں، سسکتے ہوں گے، بلکتے ہوں گے، غربت میں پڑے ہوئے ہوں گے. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنے ایسے خاندان والوں میں لوگوں کو دیکھا، غریبوں کو، مسکینوں کو دیکھا، افطار کے وقت ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ کچھ فروٹ یا کیلا لے کے کھائیں، کھجور کھائیں. کتنے ایسے گھروں میں پانی رکھ کر کے سامنے چاول کھا کر کے افطار کر رہے ہیں. میرے دوستوں ایسا تلاش کریں، خاندان اور رشتہ داروں کو تلاش کریں اور جا کر کے ان کا تعاون کریں. میرے دوستوں ایک تو رشتہ داری کا اجر اور دوسرا دینے کا اجر، ڈبل اللہ اجر ثواب دیں گے. یہ رمضان کے مہینے میں یاد کر کر کے ان کے پاس ہم پہنچیں گے تو اللہ کے یہاں سے مددوں کو ہم دیکھیں گے. کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، فرمایا کہ آج یہ ذہن سے بات نکلی ہوئی ہے، اسی لیے یہ سب کیوں کریں؟ اللہ کی رضا مقصود، اللہ راضی ہو جائے. میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں عمل کر رہا ہوں. کسی کو کھلانا، پلانا، مدد کرنا اللہ کی رضا مقصود ہے. ہاں میں اس لیے کر رہا ہوں وہ مجھے کرے گا نہیں، اللہ راضی ہو جائے. اخلاص والے ہیں نا، وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، یہ دین ہے، اس دین کو زندگی میں لانے کی فکر کرنا ہے. دیکھو یہی تو دین اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا، اور اللہ کے نبی نے اسی دین کی محنت کی، اسی دین کو لوگوں کے زندگیوں میں داخل کرنے کی فکر فرمائی. اور یہاں تک کہ راتوں رات روتے تھے، بل بلاتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ میرا امت کا مسئلہ کیسا حل ہو جائے، یہ جہنم سے بچ کر یہ جنت میں کیسے جانے والے ہو جائیں. اللہ کے نبی گڑ گڑایا کرتے تھے، بل بلایا کرتے تھے، راتوں رات روتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی رات کی تاریکیوں میں کھڑے ہو کر میرے گھر میں رکعت باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. آنسو نکلتے نکلتے داڑھی بھیگ گئی، رکوع میں رویا، سجدے میں رویا. مولوی صابر صاحب ایک مرتبہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر اس امت کی ہدایت کے لیے 6 گھنٹے روئے ہیں. جہاں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے نبی نے رویا وہاں کیچڑ جیسا ہو گیا تھا. دنیا سے جانے کا وقت ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسجد نبوی میں نماز پڑھوا رہے ہیں. اللہ کے نبی مرض الوفات میں ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ ذرا کھڑکی کا پردہ ہٹا دو، آخری وقت میں اپنی امت کی زیارت کر لوں. مسجد میں گری و زاری، صحابہ نماز میں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں. حضور کا یہ حال ہے. حضور کیا کر رہے ہیں کہ آخری وقت میں اپنی امت کی زیارت کر لوں. دنیا سے جانے کا وقت ہے. یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پیر کی انگلیوں سے لے کر ٹخنوں تک نکالا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اے اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں تکلیف پہنچاؤں، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسرائیل میری امت کو جو موت کے وقت میں جو
जान निकाली जाती है, क्या ऐसी ही तकलीफ होगी जैसा मुझे हो रही है? तो अल्लाह के हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपकी उम्मत के अमाल होंगे वैसे उसकी रूह को निकाला जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इस्राईल, मेरी उम्मत को जो मौत के वक्त में तकलीफ होती है उस तकलीफ को मेरे अंदर डालकर मेरी रूह को निकाल लो, क्योंकि मेरी उम्मत आसानी से मर सके। मेरे दोस्तों, जिस नबी ने इस उम्मत के लिए इतना रोया, इतना गिड़गिड़ाया, इतना बिलबिलाया हो, आज उस उम्मत का क्या हाल है? उम्मत किस हाल, किस दहाने खड़ी हुई है। कितने ईमान वाले बगैर कलमे की दुनिया से रुखसत हो गए, बगैर जनाजे की नमाज के आज ईमान वालों को दफनाया जा रहा है। बताओ, अल्लाह के नबी की कैसी कैसी फिक्रें थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में एक यहूदी का लड़का आया जाया करता था। कुछ दिन नजर नहीं आया तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया, अरे वो यहूदी का लड़का आया जाया करता था, नजर नहीं आ रहा है, क्या बात है? सहाबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बीमार हो गया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छा, वो बीमार हो गया है, मुझे उसके इयादत के लिए चलना है। एक आध सहाबी को लेकर उसके घर गए। वो लड़के का बाप यहूदी घर के बाहर खड़ा हुआ था। अल्लाह के नबी को देखा तो वो घर के अंदर बुलाया, वो लड़का लेटा हुआ है। अल्लाह के नबी उसके पास बैठ गए, यहूदी के यानी उस लड़के के पास बैठ गए। फिर उसे तसल्ली की बात करते हुए कहा कि बेटा, तू कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, कामयाब हो जाएगा। वो लड़का लेटे लेटे ऐसे अपने बाप को देखा। बाप ने कहा कि बेटा, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान ले। वो लड़का उसी वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह पढ़ा, ईमान में दाखिल हो गया। तो अल्लाह के नबी को कितनी खुशी हुई होगी। अल्लाह के नबी घर के बाहर आए, हाथ उठाकर दुआ करने लगे कि अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे जरिए से एक लड़के को जहन्नम की आग से बचा लिया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये नबी वाला दर्द, नबी वाला गम, नबी वाली बेचैनियां, नबी वाली बेकरारियां हम सब के अंदर होना है। आज मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, अपने भाइयों के लिए रो रहे हैं, अपना कारोबार, अपने तिजारत के लिए फिक्रमंद हैं। उम्मत के बारे में कौन सोचेगा? सोचे। देखो, ये नबी की फिक्रें सहाबा में मुंतकिल हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े सहाबी हैं। अपनी यहाँ तक के एक मौके पर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ फरमाया। फरमाने के बाद फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतना मोटा बनाए कि पूरी जहन्नम में मैं अकेला समा जाऊं और आपकी पूरी उम्मत जहन्नम से बच जाए। हज़रत शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। यहाँ तक के मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, एक मौके पर हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग वली थे। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कोई मामूली हैं। उनकी फिक्रों पर अल्लाह ने हिंदुस्तान में दीन और इनकी फिक्रों पर दीन को जिंदा फरमाया। वो उनके मजलिस में रहा करते थे, उनसे दीन हासिल किया करते थे। एक मरतबा हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों से फरमाया कि देखो, कल फजर की नमाज जो मेरे पीछे पड़ेगा वो जन्नत में जाएगा, जो इसकी दावत देगा वो जहन्नम में जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े शागिर्द हैं, सब छड़ गए, अपने अपने घरों में चले गए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर गए, बिस्तर पर लेटे हुए हैं। बेकरारी बढ़ गई, कभी इधर कभी उधर करवटें ले रहे, इधर से उधर, उधर से इधर करवटें ले रहे। लेते लेते रात के आखिरी हिस्से में उठे। उठकर जाकर पूरी बस्ती के घर में गश्त किया, दरवाजे को खटखटाया और लोगों से मुलाकात करके कहा, शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे जो फजर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। शेख के पीछे जो फजर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। पूरे बस्ती में आवाज लगा करके सब के सब लोगों को, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद में भर दिया। हज़रत शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेर कर
دیکھتے کیا ہیں صفوں کے صفیں لگے ہوئے ہیں. مجمع چھٹ گیا اور سارے مریدین کو شاگردوں کو جمع کر کے شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کس نے دعوت دی تھی؟ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے، کہا کہ حضرت میں نے دعوت دی. ارے میں نے تو کہا تھا دعوت دینے والا جہنم میں جائے گا. تو حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں گھر گیا، بستر پر لیٹا، میں کروٹوں پر کروٹیں لیتا رہا. رات کے آخری حصے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے بستی والے جنت میں چلے جائیں، میں اکیلا جہنم میں چلے جاؤں. میرے دوستوں، یہ نبی کا درد و غم صحابہ میں، تابعین میں، تابع تابعین میں، اولیاء اللہ کے اندر تھا. حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ارے خواجہ یہ تو آزمانے کے لیے تھا، جا ہندوستان. میرے دوستوں بزرگوں، ہندوستان تشریف لائے، کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی. حضرت فاروق صاحب دامن برکاتہم فرماتے ہیں ہندوستان کے اندر فرمایا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی برکت سے دین ہے، ان کی محنت سے دین ہے، ان کی دعوت سے دین ہے. اسی لیے میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، صحابہ کے اندر نبی کا درد و غم آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جب ایمان والوں کو کوئی تکلیف ہو جاتی، ایمان والوں پر پریشانی آ جاتی تو ایمان والوں کے بارے میں سوچتے سوچتے، فکر کرتے کرتے بیمار ہو جاتے تھے کہ اللہ مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا. یہ درد و غم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا. ان کے زمانے خلافت میں ایک جبلہ نام کا آدمی دین چھوڑ کر کے کئی ہزار کلومیٹر دور چلا گیا. حضرت عمر کو اس اکیلے کی فکر ہو رہی ہے کہ یہاں تک کہ کچھ صاحبان کو طے کیا کہ جاؤ جبلہ سے بات کرو، ترغیب دو، اسے لے کر آؤ. یہاں تک کہ وہ صاحب اونٹ کا سفر یا گھوڑے کا سفر ساری مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے، یہاں تک کہ رات کی تاریکیوں کو جھیلتے ہوئے، گرمی، سردی، دھوپ برداشت کرتے کرتے اس شہر میں پہنچ کر جبلہ سے ملاقات کی. کہا کہ دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں واپس بلاتے ہیں. تو جبلہ نے کہا ٹھیک ہے میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری دو شرطیں ہیں. ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہے نا صاحبزادی، اس سے میرا نکاح ہو جائے، دوسرا خلافت مجھے مل جائے. وہ صاحب نے اس سے کہا دیکھو بیٹی سے نکاح کا میں وعدہ کرتا ہوں، خلافت کے بارے میں وعدہ نہیں کر سکتا. جبلہ نے کہا یہ دو شرطیں منظور ہے تو میں آنے کو تیار، ورنہ میں آنے کو تیار نہیں. وہ صاحب ساری مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے واپس آئے. آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سنایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ارے میرے بھائی، تو نے عمر کی بیٹی کے نکاح کے بارے میں وعدہ کیا، عمر کی خلافت کے بارے میں بھی تو اگر وعدہ کرتا تو عمر اس اکیلے کے لیے اپنی خلافت بھی دینے کے لیے تیار تھا. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ بول کر خاموش ہو گئے. نہیں، پھر ان کو ترغیب دی، جا اسے ترغیب دے، بیٹی سے نکاح بھی کروائیں گے اور خلافت بھی دیں گے. وہ صاحب پھر اونٹ یا گھوڑے کا سفر کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے. داخل ہو کر دیکھتے کیا ہیں، ایک جنازہ جا رہا ہے. پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ جبلہ کا جنازہ تھا. اللہ کی حکمت و مصلحت تھی، وہ مر گیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایمان والی کی کیسی فکر کر رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، میرے پڑوس پہ رہنے والا میرا بھائی، وہ اللہ کے اوامر کو توڑ کے زندگی گزار رہا ہے، دین کے بغیر زندگی گزار رہا ہے. میں حضور کا امتی ہوں، میں دین پر چلنے والا ہوں. کیا میں اپنے ایمان والے کی فکر نہ کروں؟ میں اپنے بھائیوں کی فکر نہ کروں؟ حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا ہے مدینے میں ایک جوان تھا، اس کی بہن کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اسے تجہیز و تکفین کر دیا. اور بھائی نے، یعنی جیسے ایک صندوقی خبر ہوتی ہے، ایک بغلی خبر ہوتی ہے، بغلی خبر ایک طرف رکھ کر کچی اینٹوں کو جمع دیا جاتا ہے، دفن کر دیا. تو اس نوجوان کی ایک تھیلی تھی، وہ خبر میں گر گئی. تو اس نے ارادہ کیا کہ اس میں بہت سارا پیسے تھے، درہم و دینار تھے. اس نے سوچا رات کے حصے میں کھود کے نکال لوں. تو خبر کھودا، اپنی تھیلی لے لی. تو اس نے سوچا کہ دیکھوں بہن کا کیا حال ہے. وہ جو لہد کی اینٹ ہے نا، اسے ہٹا کر دیکھتا کیا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. آ کر کے ماں سے پوچھا کہ اماں بہن کے کیا اعمال تھے؟
मां ने कहा कि बेटा तेरी बहन नमाज में सुस्ती करती थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम जितने बैठे हुए हैं सब नमाज पढ़ने वाले, दीन पर चलने वाले, अमल करने वाले। जो हमारे पड़ोस में रहने वाला भाई अल्लाह के अमर तोड़कर हुजूर के तरीके छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है, हम नमाज पढ़ने वाले उनकी फिक्र करना है कि नहीं करना? बताओ, अल्लाह के नबी ने कितनी फिक्र फरमाई, सहाबा ने कितनी फिक्र फरमाई, औलिया अल्लाह ने एक एक भाई के बारे में कितनी फिक्र फरमाई। तो हमें भी एक एक के बारे में सोचना। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो औरों की यानी औरों को अल्लाह से जोड़ने की फिक्र और मेहनत करता है, अल्लाह तबारक व तआला औरों से भी पहले इसे अपने से जोड़ लेते हैं, इसे अपने से जोड़ लेते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, सोचें, जरा गौर करें कि आज उम्मत का क्या हाल है। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुझे ये कैसे अच्छा लगेगा मेरा भाई अमाल छोड़ के जिंदगी गुजारे। इसीलिए ये दावत और तबलीग की मेहनत है, इस मेहनत से अंदरून बनता है, अपने आप को माहौल में रखने का मौका है। इसीलिए हर मस्जिद में रोजाना फजर की नमाज के बाद मस्जिद वार यानी मस्जिद में फजाइल अमाल की तालीम होती है, हदीस पाक की तालीम होती है, उसमें हिकायत सहाबा है, फजाइल नमाज है, फजाइल कुरान है, फजाइल रमजान और फजाइल हज उसके अंदर है। उसे बैठकर सुनेंगे, दिल के अंदर कैफियत बनती है। फिर मेरे दोस्तों उसके बाद फरमाया कि मस्जिदवार जमात बैठकर फिक्र करती है कि हमने तो अमाल कर लिए, तो ये इतनी बड़ी आबादी हमारे महल्ले में है, 100 घर हैं, 200 घर हैं, 1000 घर हैं, 2000 घर हैं, ये कैसे दिन पर आ जाएं। बैठकर सोचते हैं, इसी फिक्र को लेकर घर घर फर्द फर्द जाकर मुलाकात करके मेहनत करते हैं। मेहनत से मेरे दोस्तों हमारा अंदरून बनता है, लोग भी दिन पर आने का जरिया बनते हैं। इसीलिए इस मेहनत के सीखने के लिए हमें औकात को लगाना है, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना है। देखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, दिल पर लेंगे, अल्लाह की मददों को हम देखेंगे। हजरत मौलाना रियाजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे दोस्तों मक्के में इंतकाल हो गया, जन्नतुल माला में वो दफन है। एक मर्तबा अपने बयान में फरमा रहे थे, एक यूपी का आदमी आज से 35 साल पहले एक यूपी का आदमी ने इरादा किया, मैं पैदल हज को जाऊं। ये जमाना तो रास्ते बन गए, उस जमाने में रास्ते नहीं थे। उसने इरादा करके पैदल हज को गया। वहां से चलते चलते पड़ोस, वहां से चलते चलते अफगानिस्तान, वहां से चलते चलते जिद्दा गया। फिर जिद्दा जाकर पहुंचा, वहां सऊदिया हुकूमत ने कहा पैदल आए हैं, यहां से आपको 4 व्हीलर में भेजते हैं, मक्के मदीने को चले जाओ। उसने कहा नहीं, मेरी नीयत तो पैदल हज की है, मैं पैदल ही हज करूंगा। फिर जिद्दा से चलते चलते यहां तक के मेरे दोस्तों मक्का पहुंचा, उम्रा किया। फिर यहां तक के हज के अयाम आए, मीना, अरफा, मुजदलिफा, जमरात और तवाफ ज़ियारत, और यहां तक के यहां से मदीने की हाजिरी भी पैदल किया। मदीने में यहां तक के वहां से पैदल चलते चलते जिद्दा पहुंचा। अब हुकूमत सऊदिया ने कहा हवाई जहाज से आपको भेज देते हैं, चले जाओ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, वो कहने लगा नहीं नहीं, मेरी नीयत तो पैदल हज को जाना, पैदल हज से आने की है, मैं पैदल ही वापस जाऊंगा। फिर जिद्दे से चलते चलते अफगानिस्तान पहुंचे। वहां के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, वेलकम किया, खुशी बनाई, पैदल हज करके आ रहा है। फिर वहां से पड़ोस से यूपी आया, और आया तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों उसमें उसे एक सांप ने काटा, एक जानवर ने भी काटा। यहां तक के मौलाना रियाजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह सिटी जामिया मस्जिद के खतीब और इमाम रहे। वो कह रहे थे मैं गुर्दे का मरीज हूं, मेरे जैसे आदमी को काबे का तवाफ करने नहीं हो रहा था। ये आदमी कितनी पेशेंट, गुर्दे का भी मरीज था, हार्ट पेशेंट था। ये गुर्दे का मरीज और हार्ट पेशेंट दिल पर ले लेता है तो पैदल हज को जाकर हज को आ सकता है। ये जो मजमा बैठा है ईमान सीखने के लिए, यकीन बनाने के लिए, उम्मत के दर्द और गम दिल के अंदर दाखिल करने के लिए, अगर मैं इरादा करूं, अभी बैठे बैठे इरादा करूं, रमजान में अल्लाह के रास्ते में गुजारूंगा और ईद अल्लाह के रास्ते में गुजारूंगा, अगर मैं दिल पर लूं, क्या मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा?
میرے دوستوں دل پر لینا ہے، دل پر لیں گے اللہ کی مددوں کو ہم دیکھیں گے۔ ایک تابعی ہیں حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ، اللہ کے راستے میں نکلے، اتنا تقاضا تھا، اتنا تقاضا تھا، اتنے تقاضے تھے، اس تقاضے کو پورا کرتے کرتے 27 سال گزر گئے۔ 27 سال کے بعد آئے ہیں تو ان کے بیٹے ربیہ محدث بن گئے ہیں۔ میرے دوستوں یہ فکریں تھی کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنا مقصود تھا، اسی لیے آج ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے میں کیسا وقت دوں، ایمان سیکھنے کے لیے کیسے میں 4 مہینے چلوں، 40 دن اللہ کے راستے میں چلوں، کیسے مقامی کام کروں، یہ بات میرے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو انہی کے گھر مہمان بنے تھے، یہ میزبان ہیں، یہاں تک کہ پوری زندگی اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، حضور کے صحبت میں رہے، جب یہاں تک کہ ان کی عمر 94 برس کی ہو گئی، اس عمر میں اللہ کے راستے میں جانا چاہ رہے، جوان بیٹے کہنے لگے کہ ابا آپ جوانی اللہ کے راستے میں لگائی اور یہاں تک کہ ادھڑپن اللہ کے راستے میں لگایا، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، عمر آپ کی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور یہاں تک کہ قوتیں کمزور ہو گئی ہیں، اگر اس وقت آپ اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے تو اللہ آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بیٹوں میں بھی تو چاہتا ہوں کہ رہوں، بیماریاں لاحق ہیں، کمزوریاں لاحق ہیں، میں بھی چاہتا ہوں گھر میں رہوں، لیکن قرآن شریف کی ایک آیت ہے وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ کیا آیت ہے؟ انفروا خفافا وثقالا، کہ تم ہر حال میں میرے راستے میں نکلو، غریب رہو یا امیر رہو، دیہاتی ہو کہ شہری ہو، پڑھے لکھے ہو کہ ان پڑھ ہو، جس بیمار ہو کہ صحت مند ہو، تم ہر حال میں میرے راستے میں نکلو۔ بیٹا یہ آیت مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی اور میں چلوں گا۔ یہ جماعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، چلتے 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 بیمار ہو گئے۔ جماعت کے امیر صاحب کو معلوم ہو گیا کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں، انہوں نے ان سے آخری خواہش پوچھی کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو بتائیں۔ حضرت فاروق صاحب دامت برکاتہم استنبول تشریف لے کر گئے تھے، وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، وہاں ایک پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد نبوی، اللہ کے نبی مسجد نبوی بنانے کا یعنی مسجد کو بنانے کا ارادہ کیا، وہ جگہ 2 یتیموں کی تھی تو وہ یتیم ایسے ہی دینا چاہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں قیمت دے کر کے لیں گے، تو وہ قیمت دینے والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جماعت کے امیر صاحب نے دیکھا کہ یہ بیمار ہو گئے ہیں، ہاں آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو بتائیں۔ اگر ہو سکتا تھا تو یہ کہہ سکتے تھے کہ امیر صاحب مسجد نبوی میں جا کے مر جاؤں، جنت البقیع میں مر جاؤں، مدینے کی گلیوں میں مر جاؤں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا کہ کہا امیر صاحب مجھے اللہ کے راستے میں لے کر چلنا اور مجھے لے کر وہاں تک جانا جہاں آپ یہ طے کر دیں کہ مجھے واپس ہونا ہے، وہاں مجھے دفن کر کے آ جانا۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے انتقال ہو گیا۔ 16 دن تک ان کی میت چلتی رہی، استنبول پہنچے، ارادہ کیا واپس ہونا ہے، وہاں ان کو مدفون کیا، دفن کیا۔ وہاں والوں نے دیکھا، صبح پوچھا کہ تم نے رات کو یہاں کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی کے میزبان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وصیت کے مطابق ہم نے ان کو دفن کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا آسمان سے ایک نور قبر پر گر رہا تھا، یہ ان کا عمل، وہ استنبول والوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، جا کر دیکھیں استنبول کے اندر میرے دوستو 1% غیر ایمان والے ہوں گے، 99% ایمان والے ہی ایمان والے ہیں۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، صحابہ اللہ کے دین کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں بس گئے، اللہ کے دین کو زندہ کیا، اللہ کے نام کو بلند کیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں علماء اکرام بیٹھ کر کے مشورہ کیے، شاید وہ جو افریقہ کے جنگلات ہیں وہاں صحابہ نہیں پہنچے ہوں گے، ایک جماعت کو تیار کر کے بھیجا۔ وہ جماعت 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 3 سال، کتابوں میں لکھا ہوا ہے تبلیغ بالیقین میں
3 سال تک چلتے چلتے اس افریقہ کے جنگلات میں وہ پہنچے اور پہنچ کر دیکھا کہ ایک سامنے بستی نظر آ رہی ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ یہ جماعت نے کہا اب ہم ان قریب بستی میں چلے جائیں گے۔ قریب گئے تو وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کی آواز آ رہی ہے۔ یہ جماعت تعجب کرنے لگی، مقامیوں کو بلا کر کے پوچھا، ارے یہاں دین اسلام کی بات کو لے کر کون آیا؟ تو میرے دوستو بزرگوں مقامی کہنے لگے، دیکھو یہ صحابی ہے نا، یہ صحابی وہ تو انتقال ہو گیا۔ ان کی خبر کو دکھا کر کے کہا، یہ صحابی اس اونٹ پر بیٹھ کر آئے، اونٹ تو مر گیا تھا، اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے رکھا تھا اور پھر قرآن شریف لکھا ہوا یا لکھ کر لا کر کے ہمیں سمجھایا، جس سے ہم سب مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، حضرت صحابہ نے حق ادا کیا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اللہ کے دین کی بات کو پہنچائی۔ لیکن میرے دوستوں، آج ہمارے کرناٹک دیکھیں، آج ہمارا آندھرا دیکھیں، آج ہمارا تمل ناڈو دیکھیں، آج ہندوستان کے دیہات و قریے دیکھیں کہ ترس رہے ہیں، بلک رہے ہیں، یہاں تک کہ انتظار میں ہیں کوئی آ کر ہمیں دین سکھائے، کوئی آ کر ہمیں کلمہ سکھائے، کیسے زندگی گزارا جاتا ہے آ کر کے ہم بتائیں۔ میرے دوستوں، یہ کولار ضلع والے ماشاءاللہ بڑے دیندار لوگ ہیں، بڑے اعمال والے ہیں، بڑے بزرگوں کی بستی ہے۔ یہاں کے لوگ فرمایا کہ وہ اکابرین ہیں، وہ ہمارے بھی بڑے ہیں۔ ایسے حضرات اگر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے راستے کے لیے اپنے آپ کو 4 مہینے لگائیں، 40 دن لگائیں، تو بتاؤ اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہوگا، اللہ کا نام بلند ہوگا۔ ایک عید ہماری جائے گی، لیکن کتنے لوگوں کو کلمہ نصیب ہوگا، کتنے لوگ جنازے کی نماز کے ساتھ دفن ہوں گے۔ اس کے لیے جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج سے ہی میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے یا 40 دن نکلوں گا، بیاگ بستر اپنے بیٹے بھائی سے منگواؤں گا۔ یہی اللہ کے راستے سے بزرگوں کی، اللہ والوں کی، علماء اکرام کی، مفتیان اکرام کی دین کی بات سن کر، روانگی کی بات سن کر، یہیں سے میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے 40 دن جاؤں گا۔ اس کے لیے کھڑے ہو کر بتائیں کہ کون کون اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ کھڑے ہوں، ارادہ کریں۔ جو سب سے پہلے کھڑے ہوگا اللہ سب سے زیادہ اسے خیر اور اجر کے فیصلے فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ کیا نام ہے؟ محمد نوشاد صاحب کہاں کے؟ دیکھو بہار والوں کو بات سمجھ میں آئی، کرناٹک کولار والوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھو ماشاءاللہ نوجوان کھڑے ہیں، کیا نام؟ محمد نظام الدین صاحب کہاں کے؟ ہریور کے، کیا نام؟ فیض اللہ صاحب کہاں کے؟ کے کونڈنا ہلی کے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ جی سلیم صاحب کہاں کے؟ کولار شہر۔ دیکھو کولار کا دروازہ کھل گیا۔ ملباگل والے کہاں گئے؟ گوڑی بنڈے سے نور اللہ صاحب، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ ان کی دنیا آخرت کو بنائے۔ کیا نام ہے حاجی صاحب؟ آصف پاشا کہاں کے؟ ملباگل۔ ماشاءاللہ دیکھو ملباگل والے بھی نام لکھانے والے ہو گئے۔ اور بتائیں جی کیا نام ہے؟ محمد سعید صاحب کہاں کے؟ حافظ سعید صاحب کہاں کے؟ ملباگل شہر کے۔ ماشاءاللہ ملباگل والے تو اللہ والے لوگ ہیں، اسی لیے تو اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے۔ اور یہ نوجوان کیا نام ہے جی؟ محمد رفیع صاحب کہاں کے ہیں؟ سرینی واس پور کے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ کیا نام جی؟ ضمیر صاحب کہاں کے؟ کولار شہر کے۔ ماشاءاللہ کولار والے تو اللہ والے لوگ ہیں۔ اور بتائیں ایسا لگ رہا کہ سامنے بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہیں لیکن پیچھے نہ رہو اللہ کے راستے میں جانے۔ ہم سوچتے ہوں گے ابھی 6-8 میں نہیں ہوا، لیکن میرے دوستوں قربانی دینے پر اللہ ہدایتوں کو عام کرتے ہیں۔ اور کون ارادے کرتے ہیں؟ اور کون ارادے کرتے ہیں؟ جلدی ارادے کریں۔ ارادے کریں گے تو ترقی ہوگی۔ فرماتے نہیں حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمت مردہ مدد خدا، بزدل آدمی موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ وہ فرماتے تھے، بڑوں کی بات ہے۔ ساری زندگی لگاتے دنیا سے چلے گئے، آخری سفر
टुमकुर के जोड़ के लिए जाना था, दुनिया से चले गए। दिन की फिक्र मेहनत करते करते दुनिया से चले गए। बताएं और कौन इरादे करते हैं? पीछे वाले ये जो नौजवान खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इस नौजवान को। देखो माशाल्लाह, क्या नाम है? रिजवान खान साहब कहां के? बेत मंगल के। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। ये जो जा रहा है नौजवान, इनका भी नाम ले लो भाई जी। और कौन कौन इरादे करते हैं? अच्छा, सब नियत अज़म इरादे करेंगे ना इंशाअल्लाह। देखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो नाम लिखा है, जरा खड़े हो जाए, जरा खड़े हो जाए। माशाअल्लाह। और जरा इस तरफ आ जाए, जरा इस तरफ। ये देखो यहाँ तश्कीली कमरा है, वहां तश्कीली कमरे वाले आपको कुछ हिदायत देंगे। आ जाए जरा इधर आ जाए इंशाअल्लाह। चले जाए उस तरफ थोड़ी देर। हाफिज सही साहब, इनको लेकर जाओ साथियों को। ये हमारे नौजवान, आपका बिस्तर कहीं नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप आइए, तशरीफ लाएं, आ जाए इंशाअल्लाह। अच्छा भाई देखो, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो राह खुदा में जा रहे हैं। हम क्या करेंगे? ईद करके जाएंगे, पक्की बात है। ईद छोड़ने को तैयार नहीं। चलो ठीक है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा करो, लेकिन ईद के बाद जरूर जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? जरा हाथ उठाओ। सोने वाले, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और दूसरी बात, अभी जो मजलिस हमारी होगी कि वो 10 बजे से मजलिस है। तालीम का अमल, तालीम के अंदर हिदायतें छुपी हुई हैं। हर ताल्लुक वाले अपनी तालीम की किताब लेकर के जिम्मेदार साथी आए हैं, उनके साथ आप बैठें। यहां तक कि क्यालनूर वाले, मुलबागल वाले, कोलार वाले, श्रीनिवासपुर वाले, बेत मंगल वाले, यानी शहर के हल्के वाले, सब उनके हल्के लगेंगे। 10 बजे से तालीम में बैठे। अभी देखो नाश्ता तैयार है, नाश्ते से फारिग हो जाए, 1 घंटा आराम करें। हमेशा हम अपने घरों में आराम करते हैं, लेकिन आज आमाल के साथ रहेंगे ना इंशाअल्लाह। जोहर के आज जुमा का भी दिन है, और जुमा से पहले भी बयानात मुफ्तियान इकराम के होंगे, और जो नमाज होगी, नमाज के बाद दीन की बात होगी, असर के बाद दीन की बात होगी, मगरिब के बाद हमारे अकाबिरीन के बयानात होंगे। उससे गौर से सुनकर अज़म इरादे करें। अभी जो इरादा हुआ ठीक है, शाम में भी इरादे जाहिर करेंगे इंशाअल्लाह। फिर दुआएं लेकर जाएंगे ना इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका। ये स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले तलबा, स्टूडेंट्स का जोड़, खाने के जोन के पास में एक पंडाल है, पुरानों का पंडाल, वहां पर होगा 11 बजे से। स्टूडेंट्स, तमाम साथी जो अपने अपने ताल्लुकों से आए हैं, उन तमाम से दरख्वास्त है कि वो स्टूडेंट को पुरानों के पंडाल के अंदर पहुंचाए। जैसा कि अब ऐलान हुआ, 10 बजे से तालीम होगी। साथी ज़रूरियात से फारिग होकर 10 बजे तालीम के हलकों में बैठ जाए। जिनके ज़िम्मे तालीम तय की गई है, वो साथी जल्द से जल्द फारिग होकर अपने अपने ताल्लुकों में खड़े होकर तालीम का निज़ाम बनाए। मैं हूँ सैयद मुनीर, सुन मेरे रब ये दुआ। मैं हूँ सैयद मुनीर।